کون کہتا ہے کہ مسلمان بڑے پریشان ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت بے چین ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں؟ نہیں، فجر کی اذان ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ مسلمان کتنے سکون کے ساتھ سو رہا ہے۔ فجر کی اذان کے بعد مسجدیں ہماری بتاتی ہیں کہ اس مسلمان کو کتنی آسانی کے ساتھ نیند آ رہی ہے۔ جس کو پریشانی ہوتی ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے، جس کو بے چینی ہوتی ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہے، جس کو ٹینشن ہوتا ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہیں۔ آپ کی نیند، آپ کا آرام سے سونا یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ لیکن اب یو پی کے اندر اگر مسلمان کہیں گے ہم بہت پریشان ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ فجر کی اذان کے بعد ہماری مسجدیں بتلا رہی ہیں کہ مسلمان کتنے آرام کے ساتھ سو رہا ہے، کتنے سکون کی نیند سو رہا ہے۔ اگر اس کو بے چینی ہوتی اور پریشانی ہوتی تو مسجدوں کی طرف وہ رخ کرتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمانوں والو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہمارے اوپر اگر مصیبت آئی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، لیکن ہم خواب خرگوش میں مست ہیں، ہم تو سو رہے ہیں، ہم نماز کی ہمیں مسجدوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے اوپر پریشانیاں کہاں ہیں، کہاں ہے ہمارے اوپر مصیبت؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، دیکھیے نماز سارے نبیوں پر فرض تھی اور سب نے نماز کا اہتمام کیا ہے۔ وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، قرآن کہہ رہا ہے فرشتوں نے آواز دی، فرشتوں نے جب پکارا تو اس وقت حضرت زکریا محراب کے اندر نماز کی حالت میں کھڑے تھے۔ یعنی یہ نماز زکریا علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ جب فرشتوں نے پکارا، فرشتوں نے آواز دی، وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، تو حضرت زکریا علیہ السلام نماز کے اندر، محراب کے اندر نماز کی حالت میں تھے۔ زکریا علیہ السلام کی زندگی بتلا رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ زکریا علیہ السلام نے جس کی کفالت کی اس کا نام ہے مریم۔ حضرت مریم کو پال پوس کر بڑا کیا۔ حضرت مریم کو بھی حکم ہوتا ہے یا مریم قنوتی لربک، آئے مریم اپنے رب کے لیے جھک جا، اپنے رب کی فرما بردار بن جا۔ وَسُجُودِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، آئے مریم اللہ کے لیے سجدہ کر، اللہ کے سامنے سر جھکا اور اسی کو رکوع کر۔ آئے مریم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں، آئے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ وَسُجُودِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ حضرت مریم جو ایک عورت ہے اور ایسی پاک دامن عورت ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے نکاح شادی سے پہلے ان کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ ان کے بطن سے پیدا کیا، ان کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں تھا، لیکن اس عورت کو بھی اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے آئے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر، اس کی اطاعت کر، وسجودی اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اے موسیٰ سنو، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ موسیٰ کو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ سنو، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ
بس میری ہی عبادت کرو، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہندو دھرم کے اوپر آئیں گے کہ دیکھیے کرشن جی بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی، اور موسیٰ پر نماز تو ایسی فرض تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے بار بار کہتے تھے کتنے وقت کی نماز ہے؟ 50۔ نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت، پھر جائیے کم کرائیے۔ پھر کہے کتنی رہ گئی؟ کہ 40۔ کا بھی زیادہ، اور کم کراؤ۔ کتنی رہ گئی؟ 30۔ یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ۔ اب کتنی رہ گئی؟ 20۔ یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ۔ پھر گئے کتنی رہ گئی؟ 10۔ یہ بھی زیادہ ہے۔ اے موسیٰ کیا 10 تو ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، پھر جاؤ۔ پھر گئے کتنی رہ گئی؟ کہ 5۔ کب؟ پھر جاؤ۔ میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے اب نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کہ اب مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی، کتنی کم کراؤں؟ 50 سے 5 رہ گئی، 10 گنا اللہ نے کم کر دی، پھر جاؤں تو کیا بالکل ختم کروا دوں؟ نہیں، اب نہیں جاؤں گا۔ 5 وقت کی فرض ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی یہ نماز فرض تھی۔ جب حضرت ہاجرہ کو اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیابان وادی پہ چھوڑ دیا، غیر ذی زرع آبادی میں چھوڑ دیا، ایک بیابان جنگل میں میدان منا میں چھوڑ دیا، اور جب چلے گئے دور گئے تو فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی ذریت کو، ہم نے اپنی اولاد کو، ہم نے اپنے بیوی اور بچے کو ایک ایسی بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہے جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جہاں ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے سوائے تیرے۔ اے اللہ، میں نے ان کو غیر آباد، غیر مانوس جگہ پر ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ایک بیابان جنگل میں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، بے آب و گیاہ وادی میں ہم نے ان کو تیرے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ، اس لیے یہاں چھوڑا ہے کہ ان سے آبادی بڑھے، پھلے پھولے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں یہ لوگ جب پڑھنے لگے اور آبادی بڑھ جائے تو نماز قائم کی جانے لگے، نماز پڑھی جانے لگے۔ ہم نے ایک ایسے بے آب و گیا جنگل میں، وادی میں چھوڑ دیا ان کو، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں نماز قائم کی جا سکے، نماز ادا کی جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ ایک دوسرے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ غور کرو قرآن کی آیت پر، ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو، میرے بیوی بچوں کو، میری اولاد کو مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا، نماز کا پڑھنے والا بنا دے، نماز کا پڑھنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا دے، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہر نبی پر فرض تھی۔ جب مریم کے پیٹ سے عیسیٰ آئے تو لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا، مریم نے بچہ پیدا کیا، ارے اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ خرافاتی لوگ گھیر لیے، مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تم تو محراب میں نماز پڑھتی ہو، عبادت میں مصروف رہتی ہو اور اتنی نیک بنتی ہو، اور پھر شادی سے پہلے بچہ؟ یعنی سب کو دکھاتی ہو، ڈھڈورا پیٹتی ہو، اور حالت یہ ہے کہ تم نے ایک ناجائز بچے کو جنم دے دیا، شادی سے پہلے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ پہلے تو مریم
خاموش رہی. جب لوگوں کے تانے وہ سن نہ سکی, بڑے بڑے کمنٹ, بڑے بڑے گندے کمنٹ بھی آتے ہیں نا, کیچڑ اچھالا جاتا ہے نا, اور یہ تو سامنے دکھ رہا ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے. پھر بچہ کہاں سے؟ جب مریم اس کمنٹ کو سن نہیں سکی اور لوگوں کے باتیں اور تانے جب برداشت نہ کر سکی تو اشارہ کر دیا, اس بچے سے پوچھ لو. مجھ سے کیا پوچھتے ہو, اس سے پوچھ لو کہ تیرا باپ کون ہے, وہ خود ہی بتا دے گا. جاؤ جاؤ. جب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا, قرآن کیا کہتا ہے؟ جب لوگوں سے کہا اس بچے کی طرف جاؤ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اے مریم, تو مجھے اس کے پاس بھیج رہی ہے جو پالنے میں جھول رہا ہے, جو گہوارے میں کھیل رہا ہے, جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے, وہ کیا بولے گا؟ کیف نکلم, ہم کیسے اس سے بات چیت کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے, جو پالنے کے اندر پڑا ہوا ہے, جو جھول رہا ہے, جو کھیل رہا ہے, حالانکہ وہ ابھی چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے. وہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ ہم اس سے کیسے گفتگو کریں؟ وہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ جواب تو تمہیں دینا ہے. تم بتاؤ کہ یہ بچہ کہاں سے آیا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اے مریم, اس بچے کے پاس کیا بھیجتی ہے؟ وہ تو پالنے میں جھول رہا ہے, وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, وہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا؟ ابھی اتنا کہا ہی تھا قوم کے لوگوں نے, اتنے میں وہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اسی جھولے سے آواز دیتے ہیں, اسی پالنے سے, وہ گہوارے سے بولتے ہیں, انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کا, وہ بچہ جواب دے رہا, دودھ پیتا بچہ عیسیٰ, وہ جواب دے رہا ہے, آئے میری قوم کے لوگوں, آئے میری ماں پر کیچڑ اچھالنے والوں, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میرا باپ نہیں ہے, یہ میری ماں ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ اتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے, یعنی انجیل دی. آگے بڑے ہو کر جب نبی بنیں گے تو دے گا. اتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی. وجعلنی نبیا, اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. بچہ بول رہا ہے, وجعلنی نبیا, اس نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, اور مجھے بڑا مبارک بنایا ہے جہاں میں ہوں, یعنی جہاں جہاں میں جاؤں ہر جگہ برکت ہی برکت ہوگی. وجعلنی مبارکا اینما کنت, میں جہاں جہاں ہوں وہاں اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے. اور اس کے بعد جو جملے کہے وہ سنیے, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, اور اس اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں. اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا, مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. زندگی جس نے دی اس نے زندگی کے گزارنے کے اصول بتائے ہیں. یہ نماز زکریا بھی پڑھا کرتے تھے, یہ نماز مریم بھی پڑھا کرتی تھی, یہ نماز موسیٰ بھی پڑھا کرتے تھے, یہ نماز ابراہیم بھی پڑھا کرتے تھے, یہ نماز عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے. اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی کے اوپر یہ نماز فرض تھی. اسی لیے شریمد بھاگوت گیتا کا 6واں ادھیائے اٹھاؤ اور اس کا 10واں منتر پڑھو. یوگی اجیت ستتماتمانم رہاسیستی تھا ایکاکی اچتاتیمان راشیر پرگرہ. جب تم ایشور کی پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو, ہے ارجن, کرشن جی کہہ رہے ہے ارجن, جب تم ایشور کی اللہ کی عبادت پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو تو پورے شریر کی ایکسرسائز, پورے شریر کا یوگ ہو جائے. کھڑے بھی ہو جاؤ, جھک بھی جاؤ, سجدہ بھی کر لو.
ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، ستتماتمانم بالکل سیدھے، یچتاتما اور اپنی آتما کو اپنے دل کو ایک اللہ کی طرف ہی لگانا، ادھر ادھر مت دیکھنا، ہردیا نما سینے پر ہاتھ رکھ لینا اور سر کو نیچے جھکا لینا، نما سر جھکا لینا یعنی سجدے کی جگہ پر. یہ کیا ہے؟